نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو بزرگو، اللہ تعالی کی ذات بڑی کریم ذات ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ حق تعالی شانوں نے اپنے بندوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنے احکام نازل فرمائے ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کا ہمیں طریقہ بتلایا ہے۔ ہم سب کے سب حق تعالی شانوں کی ذات و صفات پر یقین کرتے ہوئے اس کے احکامات کے پابند بن کر چلیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پابند بن کر چلیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت کی کامیابیاں بھی عطا فرمائیں گے۔ دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ اللہ رب العزت کا مبارک دین ہے، اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والی محنت ہے۔ آج سب سے پہلا درجہ دعوت والی محنت کے زندہ ہونے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت زندہ ہوگی تو حق تعالی شانوں کا مبارک دین زندہ ہوگا، اور دین انسانوں کی زندگی میں آئے گا تو انسانیت جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والی بنے گی۔ تو پہلا درجہ محنت کا ہے، اور نبی والی محنت میں سب سے پہلی بنیاد یقینوں کی تبدیلی ہے۔ یقین تبدیل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے غیر سے ہو جانے کا یقین دلوں سے نکل جائے، ایک حق تعالی شانوں کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین دلوں میں اتر جائے، اور دنیا میں پھیلے ہوئے ساز و سامان، مال، ملک، منصب، جاگیر، اس سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے۔ تو سب سے پہلی بنیاد یقین کا بدل جانا ہے، اور یقینوں کی تبدیلی کا بڑا ذریعہ یہ مبارک کلمہ اور کلمے کی مبارک دعوت ہے۔ کلمے کی دعوت کو لے کے پھرنا، اوروں کو پھرنے کے لیے تیار کرنا، ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بول بولنا، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں ہے، اللہ رب العزت ہی پالنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا پالنے والا نہیں ہے، وہی درد مندوں کے درد دور کرنے والا، غم زدوں کو راحت رساں، مجبوروں کی پکار سننے والا، بے یار و مددگار کی مدد کرنے والا، ہر اکیلے کا ساتھی، ہر اکیلے کا ہمدم، اور اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں ہے۔ انسان اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ شارک سے بھی زیادہ قریب، دو ہیں تو تیسرا اللہ موجود، تو اللہ اتنا قریب جو کسی سے دور نہیں، اور وہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں، اور ایسا پالنے والا کہ اپنے پالنے میں کسی نقشے کسی شکل کا پابند نہیں۔ ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں،
اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی۔ اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے مردہ دل زندہ ہو جائے، اور اس بول کو لے کے پھریں، اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کریں۔ تو حق تعالی شان کی عظمت اور کبریائی، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اللہ کی بڑائی لامحدود ہے۔ حق تعالی شان نے اپنے بندوں کو اپنی بڑائی سمجھانے کے لیے قرآن حکیم میں کیسی پیاری مثال ارشاد فرمائی۔ یوں آتا ہے کہ تمام دنیا بھر کے درختوں کو تراش کر قلم بنا لیں اور موجودہ سمندر اس کی سیاہی تیار کر لیں، اور 7 سمندر اور اس کی کمک پر آ جائیں، اس کی سیاہی بھی تیار کر لیں، اور جس قدر مخلوقات ہیں، یعنی سارے فرشتے، سارے انسان، سارے جنات، ساری مخلوقات حق تعالی شانوں کی عظمت اور کبریائی، اللہ رب العزت کے کمالات لکھنا شروع کر دیں تو لکھنے والوں کی عمریں تمام ہو جائیں، اور قلم گھس گھس کر ٹوٹ جائیں، اور سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے، اور اللہ کی بڑائی ختم نہ ہو۔ اللہ جل شانہ اتنے بڑے ہیں، ان کے بڑے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اپنے اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ ایک ایک کے پاس جا کر اللہ کی بڑائی کے بول بولنا کہ ایک اکیلا اللہ مالک اور باقی سب مملوک، اور ایک اکیلا اللہ خالق اور باقی سب مخلوق، اور ایک اکیلا اللہ رازق اور باقی سب مرزوق، ایک روزی دینے والا اور سب کے سب روزی لینے والے، اور ایک اکیلا اللہ غنی اور باقی سب فقیر، ساری دنیا کے بادشاہ، اللہ کے در کے بھکاری، ساری دنیا کے حاجی نمازی، اللہ کے در کے سوالی، سب کے سب مانگتے، محتاج، اور اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، اور نہ اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اور نہ اس کی کوئی مثال، نہ اس کا کوئی ثانی۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی عظمت اور کبریائی کے بول اتنا بولیں، اتنا سنیں کہ ہمارے سوئے ہوئے دل جاگ جائیں، سوئے ہوئے دل جاگ جائیں، اور اس بول کو لے کے پھریں، اوروں کو بھی پھرنے کے لیے تیار کریں۔ تو حق تعالی شانہ کی عظمت اور کبریائی، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اللہ کی ہر صفت لامحدود ہے۔ صفت رزاق لامحدود خزانہ ہے، صفت حفیظ لامحدود خزانہ ہے۔ وہ کسی کی حفاظت کا ارادہ فرما لے تو ساری مخلوق مل کر اس کو ہلاک نہیں کر سکتے۔ ہر صفت لامحدود ہے۔ حق تعالی شانہ دیکھنے والے ہیں، اللہ کی ذات بصیر ذات ہے، وہ کیسے دیکھنے والے ہیں؟ اللہ کا دیکھنا، اللہ اکبر، وہ دیکھنے میں بہت بڑے ہیں۔ سمندروں کی تہہ میں کیا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، پہاڑوں کے جگر میں کیا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ ایسے دیکھنے والے ہیں کہ ایک زمین دوسری زمین کو اللہ سے چھپا نہیں سکتی، ایک آسمان دوسرے آسمان کو اللہ سے نہیں چھپا سکتا۔ اللہ کا دیکھنا، اللہ اکبر، ہر صفت لامحدود ہے۔ حق تعالی شانہ سننے والے ہیں، وہ کیسے سننے والے ہیں؟
اللہ کا سننا، اللہ اکبر، وہ سننے میں بہت بڑے ہیں. ایک ہے ہمارا سننا، ہم بھی مخلوق، ہمارا سننا بھی مخلوق. یہ کچھ مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ سب کے سب ایک ہی وقت میں بات کرنی شروع کر دیں تو کہا جائے گا بھائی کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ایک ایک آدمی کر کے بات کرو. ہم بھی مخلوق، ہمارا سننا بھی مخلوق. اور حق تعالی شان ایسے سننے والے ہیں کہ جو دنیا سے جا چکے وہ بھی، جو موجود ہیں وہ بھی، اور جو قیامت تک آنے والے وہ بھی، سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اپنی اپنی چاہتیں اللہ جل شانہ سے مانگیں تو اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی کہ کوئی سوئی ڈبو کر سوئی نکالیں سمندر سے تو اس میں تو اتنی کمی آئی، اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی. ایک ہی وقت میں سب کی پکار کو سن لیں گے. اللہ کا سننا، اللہ اکبر. تو حق تعالی شانہ ہم سب کی تربیت فرمائیں، جب بھی آپس میں ایک دوسرے سے ملیں تو اللہ کی بڑائی کے بول بولیں. کس قدر حق تعالی شانہ نے اپنی بڑائی کے بیان کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. حکم ربی ہے کہ میرے حبیب کھڑے ہو جائیے، ان کو اللہ سے ڈرائیں اور اللہ کی بڑائی بیان کریں. تو حق تعالی شان ہم سب کی تربیت فرمائیں. ہم سب کے سب اس مالک کے محتاج ہیں، اور اللہ کی پہچان یہ مبارک کلمہ کلمہ معرفت بھی ہے اور کلمہ عبودیت بھی ہے. اللہ کی پہچان کا کلمہ اور اللہ کے احکامات کی غلامی کا کلمہ. اور اس بات کی بھی دعوت دی جائے کہ جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تنہا اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرت سے ہو رہا ہے. کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور یہ بنا ہوا بنانے والے کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. بنانے والا بنے ہوئے کے بغیر سب کچھ کر سکتا. دو یقین ہیں، ایک یقین دونوں جہانوں کی یقینی ناکامی کا ذریعہ ہے، اور ایک یقین دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے. نبی والی محنت میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ یقین جو دونوں جہانوں کی ناکامی کا ذریعہ ہے وہ یقین انسانوں کے دلوں میں سے نکل جائے، اور وہ یقین جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے وہ یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے. یقین تبدیل ہو جائے. تو وہ کون سا یقین ہے جو دونوں جہانوں کی ناکامی کا ذریعہ ہے؟ وہ یقین ہے انسانوں کے مشاہدے اور ان کے تجربے، اور مشاہدے تجربے کا یقین. یہ یقین یہ ناکامی کا ذریعہ ہے کہ جو انسانوں کی آنکھ دیکھ رہی ہے اور جو ان کے تجربے ہیں، مشاہدے تجربے کا یقین یہ ناکامی کا راستہ ہے. اور وہ کون سا یقین ہے جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے؟ وہ یقین ہے غیب کی خبروں پر یقین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا. غیب کی خبروں کا یقین دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے، اور دونوں یقین ایک دوسرے کی ضد ہیں، ٹکراؤ ہے آپس میں. غیب کی خبر بتائے گی کہ میرے بندو یہ راستہ نقصان کا راستہ ہے، اس راستے کو چھوڑ دو. انسانوں کے مشاہدے تجربے یہ بتائیں گے کہ یہ راستہ ہمارا فائدے کا راستہ ہے.
خبر بتا رہی ہے نقصان اور نظر بتا رہی ہے فائدہ. خبر بتا رہی ہے کہ دیکھو اس راستے پہ چلو گے دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے. ان کا تجربہ یہ بتائے گا کہ یہ راستہ ہمارے نقصان کا راستہ ہے. دو یقینوں کی ٹکر ہے. مثال کے طور پر آپ غیب کی خبر سنائیے کہ سود حرام ہے اور یہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اس راستے کو چھوڑ دو. مشاہدہ تجربہ وہ کہتے ہیں کیا عجیب بات کر رہے ہیں آپ، نہ ہم تجارت کریں، نہ کھیتی باڑی کریں، نہ مزدوری کریں، سودی راستے سے ہمیں منافع ملتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ نقصان کا راستہ ہے. ان کی نظر یہ بتاتی ہے کہ سود سے مال زیادہ ہوتا ہے اور غیب کی خبر بتاتی ہے کہ یہ راستہ یہ دونوں جہانوں کی ناکامی کا راستہ ہے. آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے. ایمان بالغیب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. غیب کی خبروں پر یقین. پھر انہیں آپ غیب کی خبر سنائیں کہ زکوٰۃ ادا کرو گے دنیا میں اللہ کی طرف سے یہ انعام، آخرت میں یہ انعام. اپنے مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں ادا کر دو، 39 حصے اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری راحت اور چین اور سکون بھر دیں گے. اور جس مال کی زکوٰۃ دی ہوگی اس سے تمہارے بچوں کی پرورش ہوگی تو ان کی رگوں میں جو خون دوڑے گا وہ خون رنگ لائے گا. تو تم زکوٰۃ ادا کرو. وہ کہتے ہیں جی آپ کیا عجیب بات کر رہے ہیں، آپ زکوٰۃ ادا کرنے سے تو مال کم ہو جاتا ہے. 1 کروڑ روپے کی زکوٰۃ ادا کریں تو کتنے کم ہوگا جناب؟ 2.5 لاکھ. ان کا مشاہدہ تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم ہو جاتا ہے. جس ذات نے ہم کو پیدا کیا ہے اور جو قدم قدم پر غیب کی خبریں سنا کر اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں، اپنے بندوں کی تربیت فرماتے ہیں. یہ مشاہدے تجربے انسانوں کی اپنی نسبت ہے اور غیب کی خبریں اللہ اور اس کے رسول کی نسبت ہے. محنت اس بات کی ہے کہ وہ یقین جو ناکامی کا یقین ہے وہ دلوں سے نکل جائے اور وہ یقین جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ. انسانوں کا مشاہدہ تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ مخلوق سے ہوتا ہے. پانی سے پیاس بجھتی ہے، کھانے سے بھوک دور ہوتی ہے، محنت سے ہمیں مال ملتا ہے، مال سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں اور چیزوں سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. یہ مشاہدے تجربے کی باتیں ہیں. یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مخلوق کو چلا رہی ہے. یہ دھوکہ ہے. مخلوق کو نہیں چلا رہی. ایک مخلوق نہیں، پوری کائنات. یہ کائنات کو نہیں چلا رہی، اس کائنات کو خالق کائنات چلا رہا ہے. کائنات کے چلانے والے دو ہو جائیں تو فساد ہو جائے گا. وجود کے سارے سلسلے ایک ذات کی قدرت سے چل رہے ہیں. سب کے سب وجود پانے والے ہیں، وجود دینے والے نہیں ہیں. کیسے حق تعالی شانو اپنے بندوں پر مہربان ہیں کہ غیب کی خبریں سنا کر ان کو ایمان سکھاتے ہیں، ان کی رہنمائی فرماتے ہیں. ان کا مشاہدہ تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ دوا سے شفا ملتی ہے
جسم میں تکلیف ہے، دوائی ہاتھ میں ہے کہ بس اب دوائی کھائیں گے اور تکلیف دور ہو جائے گی. اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے کہ دوا تو ان کو نظر آ رہی ہے، جسم کی تکلیف بھی محسوس ہو رہی ہے، اور اس دوا میں جو اللہ کا امر چھپا ہوا ہے وہ حکم نظر نہیں آتا. ایمان بالغیب، کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور یہ بنا ہوا بنانے والے کی حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. بنانے والا بنے ہوئے کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے. آنکھ دیکھی پر چلنے کا نام ایمان نہیں ہے. کیسے کیسے حق تعالی شانوں غیب کی خبریں سنا کر اپنے بندوں کی تربیت فرماتے ہیں کہ اپنے مشاہدے تجربے کے یقین سے نکلو. غیب کی خبریں اٹل ہیں، وہ بدلتی نہیں ہیں. حق تعالی شانوں کیسے مہربان ہیں، اپنے بندوں کو غیب کی خبر سنا رہے ہیں. الا لہ الخلق والامر، اس مخلوق کو ہم نے بنایا ہے اور اس میں ہمارا امر کام کر رہا ہے. یہ حق تعالی شانوں نے ہمیں غیب کی خبر سنا دی، ہماری گردنیں جھک جائیں کہ جب حق تعالی شانوں یہ فرما رہے ہیں کہ تخلیق بھی ہماری اور حکم بھی ہمارا. مشاہدے تجربے کا یقین دلوں سے نکل جائے اور غیب کی ہر خبر کا یقین دلوں میں اتر جائے. تو اس کے لیے یہ دعوت جو ہے نا، یہ دعوت ہمارا مرض نہیں ہے، دعوت ہمارے مرض کا علاج ہے. جب ہم غیب کی خبروں سے اس بات کریں گے، مشاہدے تجربے کی نفی کریں گے، اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگیں گے، حق تعالی شان اپنی قدرت سے اس مرض کو دور فرما دیں گے. کرنے والی ایک ذات ہے، باقی سب سے کرایا جا رہا ہے. جن سے کرایا جا رہا ہے وہ نظر آتے ہیں، اور جو کرانے والا ہے وہ نظر نہیں آتا. ایمان بالغیب. کس قدر حق تعالی شان نے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی ہے. یہ مخلوق سے ہونے کو پہچانتے ہیں کہ مخلوق سے ہوتا ہے. مخلوق ہے، خالق خالق ہے. مخلوق کبھی خالق نہیں بن سکتے، یہ دھوکہ ہے. آپس میں بھی مخلوق سے یہ ہوتا ہے، فلاں مخلوق سے یہ ہوتا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے امر سے بندھا ہوا ہے. مشاہدہ تجربہ انسانوں کا یہ ہے کہ یہ فلاں ملک یہ بڑی طاقت والا ملک ہے، اور یہ ملک یہ کمزور ہے، یہ نہیں مقابلہ کر سکتا، اس کی طاقت کم ہے. اور یہ قوم بڑی طاقت والی قوم ہے، اور یہ قوم یہ کمزور ہے، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس قوم کا مقابلہ کرے گی. اور فلاں انسان بہت طاقت والا ہے اور فلاں کی طاقت کم ہے. مخلوق میں گم رہتے ہیں اور مخلوق سے ہوتا ہوا سمجھتے ہیں. کتنا بڑا دھوکہ ہے. اب غیب کی خبر سنیے، حق تعالی شان و غیب کی خبر سنا رہے ہیں ان القوت للہ جمیعا، کہ ساری طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ کی ذات ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے. ساری طاقت اللہ جل شانہ کی طاقت ہے. اگر کسی ملک کے پاس طاقت نظر آتی ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے. یہ طاقت کسی کی ملکیت نہیں ہے، ذرے ذرے کے اللہ مالک ہیں.
وہ اگر کسی ملک کو طاقت دیتے ہیں تو امتحان کے طور پر دیتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ میری دی ہوئی طاقت کو عدل کے لیے استعمال کرتے ہیں یا ظلم کے لیے استعمال کرتے ہیں، امتحان کے طور پر دیتے ہیں۔ ان کو دھوکہ لگتا ہے کہ یہ ہماری طاقت ہے۔ قوم عاد کس طرح حق تعالی شاہ نے انہیں غیب کی خبریں سنائی ہیں کہ کیسی اللہ نے ان کو قوت دی تھی، کیسی طاقت والی قوم تھی، اپنے بغل میں درخت کے تنے کو دبا کر اس کو کھینچ لیتے تھے، جڑوں سے کھینچ لیتے تھے، ایسی طاقت اللہ نے دی تھی۔ ان کو دھوکہ کیا لگا؟ مشاہدہ تجربہ، دھوکے میں آ جاتا ہے انسان مشاہدہ تجربے کے۔ اتنے اپنی گھمنڈ میں آئے، من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون؟ اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں، جو دینا جانتے ہیں وہ لینا بھی جانتے ہیں۔ حق تعالیٰ شان نے ایسی ہوا چلائی کہ وہ ایسے گرے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے گرے ہوئے تھے۔ حق تعالیٰ شان بڑی قدرت والے ہیں، ساری طاقت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، اور کسی قوم کے پاس وہ طاقت ہے اللہ کی عطا ہے، اللہ نے عطا کی ہے۔ کسی آدمی کے پاس جو طاقت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، وہ بڑی قدرت والے ہیں۔ مخلوق سے ہونے کے تذکرے بھی نہ کریں آپس میں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا سارا غیر اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کھول کھول کے حق تعالیٰ شان غیب کی خبریں سناتے ہیں۔ وہ جو واقعہ ہے کہ جو منافق وہ یہ کہتے لگے کہ اگر کوئی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہیں، اگر کوئی فائدہ ہو جاتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کسی جگہ کوئی نقصان کی صورت بن جاتی تھی تو نعوذ باللہ کہتے تھے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی تدبیر، یہ تدبیر صحیح نہیں تھی، اگر تدبیر صحیح ہوتی تو یہ نقصان نہیں ہو سکتا تھا۔ حق تعالی شان نے اللہ رب العزت نے تربیت فرمائی، اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے غیب کی خبر پہنچا دی۔ کل من عند اللہ، کل من عند اللہ، کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، تو یہ یقین دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے، اور یہ یقین بھی دل میں اتر جائے کہ کامیابی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے، اور کامیابی کا ذریعہ مال، ملک، منصب، جاگیر نہیں ہے۔ کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اعمال ہے۔ عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے، اور مادی اسباب سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے۔ انسانوں کے مشاہدے تجربے کی باتیں ہیں کہ زیادہ مال ہوگا زیادہ کامیابی، تھوڑا مال ہوگا تھوڑی کامیابی، بڑی ڈگری ہوگی بڑی کامیابی، چھوٹی ڈگری ہوگی چھوٹی کامیابی، بڑی حکومت ہوگی بڑی کامیابی، اور چھوٹی حکومت ہوگی چھوٹی کامیابی۔ یہ انسانوں کے مشاہدے تجربے کی باتیں ہیں۔ غیب کی خبر بتا رہی ہے کہ نہیں، کامیابی حق تعالی شانوں کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے، اور اللہ کے خزانوں سے کامیابی لینے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکموں پر چلنے کے ہمیں طریقے سکھائے۔ ہم اللہ پاک کی ذات و صفات پر یقین کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کو نبی کریم علیہ السلام کے طریقے سے پورا کریں گے، اللہ پاک ہمیں دونوں جہانوں میں کامیاب کریں گے۔ غیب کی خبر بتا رہی ہے اعمال میں کامیابی، مشاہدہ تجربہ بتا رہا ہے
مادی اسباب میں کامیابی. یہ جتنے مادی اسباب ہیں یہ حق تعالی شان نے بیکار نہیں بنائے ہیں. یہ مادی اسباب اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے امتحان کے لیے بنائے ہیں، اطمینان کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اعمال عطا فرمائے. امتحان کے طور پر یہ مادی اسباب ہیں. تو جو مادی اسباب کے یقین والے ہیں ان کی زندگی کا نمونہ الگ ہے، اور جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کے یقین والے ہیں ان کی زندگی کا نمونہ الگ ہے. مادی اسباب والے ان کی نشانی یہ بتائی کہ مادی اسباب کے یقین والے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کو ضائع کریں گے اور مادی اسباب کو جمع کریں گے. اعمال جاتے ہیں تو جائیں، ہمیں مال مل جائے. کسی کی جان لے کر مال ملتا ہے اس کی جان لے لیں گے. ان کا یقین بگڑا ہوا ہے کہ مال سے زندگی بنتی ہے. ایک انسان کا قتل کتنے انسانوں کا قتل ہے؟ پوری انسانیت کا قتل ہے. لیکن بگڑا ہوا یقین ہے کہ مال سے زندگی بنتی ہے. ہمیں حکومت مل جائے، ہزاروں لاشیں گر جائیں، ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہمیں حکومت مل جائے گی. یہ کامیابی کا دھوکہ ہے. کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، اور کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اعمال ہیں. وہ بڑی قدرت والے ہیں، وہ کس قدر اپنے بندوں پر مہربان ہیں کہ قدم قدم پر ان کو غیب کی خبریں سنا کر ان کو ایمان سکھاتے ہیں، ان کی تربیت فرماتے ہیں. دیکھو اس دھوکے میں نہ آنا، یہ آنکھ کا دھوکہ ہے. جو اعمال کے یقین والے ہیں ان کی کیا شان ہے، جو مادی اسباب کے یقین والے ہیں ان کی زندگی کا نمونہ الگ ہے. اعمال جاتے تو جائیں، سونا چاندی مل جائے، ہمیں حکومت مل جائے، ہمیں ڈگری مل جائے، یہ کامیابی کا دھوکہ ہے. یہ اعمال کے یقین والوں کی کیا شان ہے. ایک صاحب انہوں نے ایمان سیکھا ہوا تھا کہ کامیابی اللہ کے سوا کوئی کامیابی دینے والا نہیں ہے، اور کامیابی کا ذریعہ اللہ کے احکامات ہیں. ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کے ہمیں طریقے سکھائے ہیں. یہ یقین سیکھا ہوا تھا. اللہ نے امتحان کے طور پر ان کو وزارت کی کرسی دے دی. یقین والوں کی کیا شان ہے، یہ وزارت کی کرسی پر بیٹھنے سے پہلے رک گئے، علماء کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور ان سے عرض کیا یہ اللہ کی طرف سے امتحان آ گیا، مجھے وزارت کی کرسی مل گئی، تو آپ شفقت فرمائیں، آپ وزارت میں اللہ کے احکامات اور نبی کے طریقے مجھے سکھا دیں. وزارت کی کرسی پر تو اللہ کا وعدہ نہیں ہے. اللہ کا وعدہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال پر ہے. علماء نے شفقت فرمائی اور انہیں وزارت کے مسائل سکھا دیے. انہوں نے وزارت کی کرسی پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حکم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر کام شروع کر دیا. تو جس وزیر کی وزارت میں اللہ تعالیٰ کے حکم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے بھرے ہوئے ہیں تو ایسے وزیر کو اللہ تعالیٰ ناکام کریں گے یا کامیاب کریں گے؟ کہ بھائی سارے بھائی متوجہ نا بازار، جس وزیر کی وزارت میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے ہیں اس وزیر کو اللہ ناکام کریں گے یا کامیاب کریں گے؟ سارے بھائی بتاؤ بھائی، کامیاب کریں گے. تو وزارت کی کرسی کی وجہ سے کامیاب کریں گے یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کی وجہ سے کامیاب کریں گے؟ تو اعمال کی وجہ سے کامیاب کریں گے. پھر یہ کون سا یقین ہے کہ بڑی کرسی تو بڑی کامیابی، چھوٹی کرسی تو چھوٹی کامیابی؟ یہ کامیابی کا دھوکہ ہے. کرسی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، حق تعالی شان کرسی والے کے دل کے یقین کو دیکھیں گے
اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھیں گے. یہ بات نہیں ہے کہ اعمال کے یقین والے وہ مادی اسباب استعمال نہیں کرتے. نہیں، ان کی شان یہ ہے تجارت کریں گے، تجارت کی منڈی میں جائیں گے تو تجارت میں اللہ کے احکام نبی کے طریقے بھرے ہوئے ہوں گے. سچے تاجروں کا حشر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. ایک مزدور مزدوری میں اللہ کا حکم نبی کے طریقے پر مزدوری کرے گا، شام کو تھکا ہارا گھر آئے گا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے. سارے مزدوروں کے معاف کر دیں گے؟ سارے مزدوروں کو معاف نہیں کریں گے. جس مزدور کی مزدوری میں اللہ کے حکم نبی کے طریقے ہوں گے، حق تعالی شان اپنی قدرت سے کامیاب کریں گے. ایک طرف مادی اسباب سے کامیابی کا یقین، ایک طرف حضور والے اعمال سے کامیابی کا یقین. حق تعالی شان نے قرآن حکیم میں واقعات سنائے پچھلی قوموں کے، کس قدر اللہ رب العزت اپنے بندوں پر مہربان ہیں کہ ان کو غیب کی خبریں سنا سنا کر قدم قدم پر ان کی رہنمائی فرماتے ہیں. واقعات سنائے گئے ہیں کہ جن کو ہم نے ناکامی کی مثال بنایا تو ان کو کیوں ناکام کیا، اور جن کو کامیابی کی مثال بنایا انہیں کامیاب کیوں کیا. ان سب کی تربیت کے لیے واقعات سنائے گئے ہیں. نمرود بڑی سلطنت تھی، مال بھی تھا، سونا چاندی بھی تھی، فوج بھی تھی، سب کچھ تھا. اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ نمرود کو قیامت تک کے لیے اللہ نے ناکامی کی مثال بنایا. کوئی کافر بھی اپنے بچے کا نام نمرود نہیں رکھتا، اتنی بڑی ناکامی ہے. تو اس کے بعد بادشاہ تو تھی، کیا چیز نہیں تھی؟ فرمایا اس کی بادشاہت میں اللہ کے احکامات نہیں تھے، وقت کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے نہیں تھے. اللہ نے قیامت تک کے لیے ناکامی کی مثال بنائی. حق تعالی شان اس قدر رہنمائی فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے جن کو ناکام کیا، کس وجہ سے ہم کو ناکام کیا؟ کہ وہ سمجھتے تھے صرف حکومت کا مل جانا کامیابی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام حق تعالی شان نے ان کو بھی حکومت عطا فرمائی، ایسی شاندار حکومت، اور قیامت تک کے لیے سلیمان علیہ السلام اور ان کی حکومت کو اللہ نے کامیابی کا نمونہ بنایا. تو ان کی سلطنت میں کیا خوبی تھی؟ اس میں اللہ کے احکامات بھرے ہوئے تھے. براہ راست انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک تربیت فرماتے ہیں، حکم کے پورا کرنے کے طریقے سکھاتے ہیں. ان کی سلطنت میں اللہ کے احکامات تھے. حق تعالی شان نے قیامت تک کے لیے کامیابی کا نمونہ بنایا. اللہ کے ضابطے بدلتے نہیں ہیں، اللہ کے ضابطے اٹل ہیں. کامیابی ناکامی اس کے اختیار میں ہے، اور وہ ضابطہ ہے کہ کس کو کامیاب کریں گے اور کس کو ناکام کریں گے. آج کے حاکم نمرود کے راستے پہ چلیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے نمرود کو ناکام کیا، ان کو بھی اللہ ناکام کریں گے. اور آج کے حاکم سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے راستے پہ چلیں گے، اللہ نے جیسے ان کو کامیاب کیا اللہ پاک ان کو بھی کامیاب کریں گے. حق تعالی شان اٹل ہے اللہ کے فیصلے. تو یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں وہ مبارک محنت عطا فرمائی ہے جس محنت میں سب سے پہلے اس بات کی اس پر جان کھپائی جاتی ہے کہ مشاہدے اور تجربے کے یقین کو دلوں سے نکالو اور غیب کی خبروں کے یقین کو دلوں میں اتارو. غیب کی خبر دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے. یہ محنت ہے. ایک ایک کے دروازے پر جا کر جب مشاہدے تجربے کی نفی کریں گے اور غیب کی خبروں سے اس بات کریں گے اور رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگیں گے تو اللہ پاک اس موذی مرض کو دور فرما دیں گے. جس یقین کو دل سے نکالنا ہے اس سے ہونے کا انکار کرو، اور جس یقین کو دل میں اتارنا ہے اس سے ہونے کا اقرار کرو. یہ دعوت ہمارا مرض نہیں ہے، دعوت ہمارے مرض کا علاج ہے. مرض تو ہے کہ مخلوق سے ہوتا ہے، یہ مرض ہے. مرض اتنا موذی اتنا نقصان دہ مرض، اور علاج اتنا آسان ہے کہ دعوت دو ایک ایک کے پاس جا کر اپنے دل کو نشانہ بنا کر اپنے دل میں اتارنے کی نیت کے ساتھ
کہ دعوت دو، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ کا سارا غیر اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ سارے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں. اس کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ جل شانہ کے امر سے بنا ہوا ہے. مخلوق مخلوق ہے، خالق خالق ہے. حق تعالیٰ شانہ غیب کی خبر سنا رہے ہیں. اللہ اکبر. کس قدر ہمیں اپنے مالک کا احسان ماننا چاہیے کہ یا اللہ آپ ہم پر اتنا بڑا آپ احسان فرماتے ہیں، غیب کی خبریں سنا سنا کر یعنی ہمارے یقین کو سکھاتے ہیں. کتنے مہربان ہیں. حق تعالی شان اللہ رب العزت جو ہے نا غیب کی خبر سنانا ہے. للہ الامر من قبل و من بعد. حق تعالی شان اتنے مہربان ہیں کہ دیکھو جو کچھ پہلے ہوا وہ بھی ہمارے ہی حکم سے ہوا ہے، اور جو بعد میں ہوگا وہ بھی ہمارے حکم سے ہوگا. تو غیب کی خبروں کا یقین دلوں میں اتر جائے اور مشاہدے تجربے کا یقین دلوں سے نکل جائے. یہ اللہ نے یہ نبیوں والی محنت کی شان ہے، یہ کہ دلوں کے روگ اور دلوں کی بیماریوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. بڑی نقصان دہ بیماری ہے کہ اللہ کے غیر سے کچھ ہوتا ہے. تو حق تعالی شان ہم سب کی تربیت فرمائے. ایک ایک کے دروازے پر جا کر گول بول باتیں نہ کریں، صاف صاف دعوت دیں کہ جتنی مخلوق ہے اس کو اللہ نے بنایا ہے اور یہ بنانے والے کے قبضے میں ہے. اس کے حکم ارادے کے بغیر یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ یقین دل میں اتر جائے اور مادی اعتبار سے کامیابی کا یقین دلوں سے نکل جائے اور عملوں سے کامیابی کا یقین دلوں میں اتر جائے. اعمال کے یقین والے ان کی کیا شان ہے. قدم قدم پر یہ نبی کریم علیہ السلام کے اعمال جمع کرتے ہیں، جس کا یقین یہ ہے کہ کامیابی کا ذریعہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے اعمال ہیں. یہ گھر سے نکلیں گے سنت کے مطابق، گھر میں داخل ہوں گے سنت کے مطابق، پاؤں میں جوتی پہنیں گے سنت کے مطابق، پاؤں سے جوتی اتاریں گے سنت کے مطابق، لباس پہنیں گے تو لباس پہننے کو نبی کریم علیہ السلام کا عمل بنائیں گے. لباس اتاریں گے تو لباس اتارنے کی دعا پڑھیں گے، لباس پہنیں گے لباس پہننے کی دعا پڑھیں گے. جو اعمال کے یقین والے ہیں وہ اعمال کا سرمایہ جمع کرتے ہیں. سیڑھیاں چڑھیں گے تو نبی کا عمل بنائیں گے، سیڑھیوں سے اتریں گے اترنے کو عمل بنائیں گے. قدم قدم کے اوپر اعمال ہی اعمال ہیں. اعمال کے یقین والے بچے کو پیار کریں گے اس کو بھی نبی کا عمل بنائیں گے. اتنا مبارک دین، کتنی بڑی بات ہے. آئینہ دیکھنا بھی اللہ کے خزانوں سے کامیابی لینے کا ذریعہ بن سکتا ہے. آئینہ دیکھ رہا، آئینے کی دعا پڑھ لی. قدم قدم پر ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اعمال ہیں. اعمال کے یقین والوں کی کیا شان ہے. مزدوری کریں گے، مزدوری میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ. وزارت کریں گے، وزارت میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ. تجارت کی منڈی میں جائیں گے، لیکن جائیں گے بعد میں، پہلے علماء کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں تو یہ تجارت ہمارا دین کیسے بنے گا. اعمال کے یقین والے بعد میں تجارت بعد میں شروع کریں گے، تجارت کا دین پہلے سیکھیں گے کہ تجارت کا دین کیا ہے. مزدوری بعد میں کریں گے، پہلے مزدوری کا دین سیکھیں گے. نکاح بعد میں کریں گے، نکاح کا دین پہلے سیکھیں گے. اعمال کے یقین والے یہ قدم قدم پر نبی کریم علیہ السلام کے مبارک اعمال جمع کرتے ہیں. تو اس کے لیے گزارش کی جا رہی ہے کہ حق تعالی شان اس امت پر اتنے مہربان ہیں کہ اللہ نے جو محنت عطا فرمائی ہے اس محنت کی شان ہی یہی ہے کہ سب سے پہلے وہ یقین جو دونوں جہانوں کی ناکامی کا ذریعہ ہے، اس یقین کو دلوں سے نکالنے کی فکر کرو. اور وہ یقین جو دونوں جہانوں کی یقینی کامیابی کا ذریعہ ہے، اس یقین کو اپنے دلوں میں اتارنے کے لیے محنت کے میدان قائم کرو اور اس مبارک محنت کے لیے تیار کرو. اللہ سے پھر رو رو کے دعائیں مانگو. تو فرمایا کہ پھر جب حق تعالی شان یہ یقین عطا فرما دیتے تو بس پھر ان کو یہ ضرور اس بات کی فکر ہوگی کہ اگر ہم عبادات میں چلیں گے
تو عبادت میں بھی اللہ کے حکم نبی کے طریقے ہوں گے، معاملات کے اندر بھی اللہ کا حکم نبی کا طریقہ ہوگا، اخلاق میں بھی اللہ کا حکم نبی کا طریقہ ہوگا۔ اعمال کے یقین والوں کی کیا شان ہے، یہ اعمال کا خزانہ جمع کرتے ہیں۔ کس قدر اللہ پاک اس امت پر مہربان ہے کہ اللہ نے سارے احکامات اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے نازل فرمائے، لیکن نماز کا عمل حق تعالی شاہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر عمل عطا فرمایا۔ براہ راست اللہ کی قدرت سے استفادہ، ایک ہے اللہ پاک کی قدرت سے بنی ہوئی چیزوں سے فائدہ، چیزوں کا فائدہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا، لیکن فرمایا جو چیزوں سے فائدہ ہے، اللہ پاک کی قدرت سے بنی چیزوں سے جو فائدہ ہے یہ وقتی فائدہ ہے، یہ فانی فائدہ ہے، یہ فانی ہے، یہ محدود فائدہ ہے، اور ایک ہے براہ راست اللہ کی قدرت سے استفادہ، نماز کے عمل کے ذریعے سے براہ راست اللہ کی قدرت سے استفادہ۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، اللہ کی قدرت لامحدود ہے، ان کو لامحدود فائدہ ہوگا، اللہ کی قدرت غیر فانی ہے، ان کو غیر فانی فائدہ ہوگا۔ قدم قدم پر اللہ جل شانہ چاہتے ہیں کہ مجھے پہچانو، کس قدر وہ مہربان ہے۔ ایک ایک کے دروازے پر جا کر اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت اور کبریائی، اللہ سے ہونے کا بول بولتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی بڑائی دلوں کی گہرائیوں میں بڑھتی چلی جائے۔ کلمے کی دعوت تو دی ہے، بہت مبارک ہے، یہ نماز بھی اللہ کی بڑائی کے دل میں اترنے کا بڑا ذریعہ ہے۔ نماز تو اہتمام ہے، نماز ہی سے اللہ کی بڑائی ہے۔ نماز میں تو ابھی داخل بعد میں ہونا ہے، پہلے نماز کا اہتمام ہی سے اللہ کی بڑائی ہے۔ وضو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو کس کی بڑائی بیان کرتے ہیں بھائی؟ بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، اللہ کی بڑائی۔ وضو کے دوران میں بھی اللہ کی بڑائی، وضو کے بعد بھی آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کی بڑائی۔ مؤذن نے اذان کہی، انہوں نے توجہ دھیان کے ساتھ سنی اور وہی الفاظ خود بھی دہرائے، اللہ کی بڑائی۔ یہ تمام نماز ہی سے اللہ کی بڑائی ہے۔ کس قدر اللہ جل شانہ اپنے بندوں پر مہربان ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے یہ میرے دکھائے ہوئے راستے کو اختیار کریں۔ قدم قدم پر نماز کتنی تربیت کا ذریعہ ہے، دن بدن روز بروز اللہ کی بڑائی نماز کے ذریعے سے دلوں کی گہرائیوں میں اترتی چلی جائے۔ نماز میں داخل ہو رہے ہیں، تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی، سبحانک اللہم، اللہ کی بڑائی، الحمدللہ رب العالمین، یہ تمام تعریف اللہ کی جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اللہ کی بڑائی۔ کوئی رکن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کی بڑائی نہ ہو، ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہوئے اللہ کی بڑائی۔ قیام میں ہے اللہ کی بڑائی، اب رکوع میں جانا چاہتے ہیں تو اس میں رکوع میں جانے کے لیے بھی اللہ کی بڑائی۔ رکوع میں جاتے ہوئے کیا کہتے ہیں بھائی؟ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی۔ رکوع میں چلے گئے، رکوع میں اللہ کی بڑائی، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پالنے والا بڑی شان والا، پاک ہے میرا پالنے والا بڑی شان والا، اللہ کی بڑائی۔ سجدے میں چلے جائیں تو سجدے میں اللہ کی بڑائی، سبحان ربی العالی، پاک ہے میرا پالنے والا اونچی شان والا، پاک ہے میرا پالنے والا اونچی شان والا، اللہ کی بڑائی۔ کس قدر ہمیں اللہ جل شانہ، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ، آپ نے اپنے بندوں پر اپنے کرم کے کتنے بڑے بڑے دروازے کھول دیے۔
ابھی فرمایا کہ نماز کے 10 منٹ جس نے اپنی نماز کو بڑھیا بنانے پر محنت کی اور اللہ نے وہ دن دکھا دیا کہ ان کی نماز صورت کے اعتبار سے صورت کے بجائے حقیقت کے اعتبار سے ان کی نماز بن گئی. اللہ کے وعدے حق ہیں، وہ نماز کی حقیقت پر ہیں. ایک ہے نماز کی صورت، ایک ہے نماز کی حقیقت. تو فرمایا کہ پہلے نماز کی صورت ہی ہوگی، ابتدا میں نماز کی صورت آ جائے گی، لیکن اس پر جو اللہ کے بندے جب ایمان والے نمازوں کو بڑھیا بنانے کی محنت کرتے ہیں اور ان کی نماز حقیقی نماز بن جاتی ہے، جس آن جس گھڑی ان کی نماز حقیقی نماز بنتی ہے، اسی آن اسی گھڑی اللہ کے وعدے پورے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جو دنیا میں وعدے ہیں وہ دنیا میں پورے ہوں گے، آخرت کے وعدے آخرت میں پورے ہوں گے. کس قدر اللہ پاک مہربان ہے. نماز کے 10 منٹ میں جس کا جسم اللہ کے احکامات کا تحمل کر لے گا تو نماز کے باہر بھی اللہ کے احکامات پہ چلنا آسان ہو جائے گا. تعمیل احکام، نماز کا عمل تعمیل احکام. زبان اللہ کے حکم کی پابند، نماز کی حالت میں کان اللہ کے حکم کے پابند. اپنی آہستہ والی آواز کو سنو یا امام صاحب کی زور والی آواز کو سنو، اور جو نماز کے باہر جو باتیں ہو رہی ہیں ان کو نہ سنو. کانوں کا استعمال نماز میں صحیح ہوگا، اللہ کے خزانوں سے کامیابی کے دروازے کھلیں گے. اتنا مبارک عمل. قدم قدم پر اللہ پاک اپنے غیب کے خزانے اپنے بندوں پر لٹانا چاہتے ہیں. دیکھو اپنی نمازوں کو سنوار کے اپنی نمازیں پڑھو. نماز کے 10 منٹ میں زبان اللہ کے حکم کی پابند، کان اللہ کے حکم کے پابند، ہاتھ پاؤں ٹخنے کونیاں پیشانی جسم کے سارے حصے اللہ کے احکامات کے پابند بن جائیں. باہر والی زندگی 24 گھنٹے کی زندگی احکامات والی بن جائے. نماز کے 10 منٹ اللہ کے احکامات کا تعامل ہونا ہے. جسم اتنا بہت جسم میں یہ خوبی پیدا ہو جائے کہ یہ اللہ کے حکم کو پہچانتے ہیں. تعمیل احکام اس کے لیے محنت کی جائے گی. اللہ پاک سے رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی. حق تعالی شان کی ذات کریم ذات ہے. اللہ روز اپنی قدرت سے نماز کی حقیقت عطا فرمائے گا. تو خود بھی اس کے لیے محنت کرنا، نمازوں کو بڑھیا بنانے کی محنت کرنا، اوروں کو نماز کی محنت کے لیے تیار کرنا، اور اللہ پاک سے رو رو کے دعائیں مانگنا کہ یا الہی وہ نماز جو آخرت میں بری نکل آتی ہے، اے اللہ ہمیں ہماری اس نماز کی خامیوں کو دور کر دے. اور وہ نماز جن کی نماز اچھی نکل آتی ہے، وہ مبارک نماز ہمیں عطا فرما. کتنی رہنمائی ہے. صاف صاف اللہ پاک نے کس قدر اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے قدم قدم پر رہنمائی فرمائی ہے. نماز کے بارے میں ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، فضائل کی تعلیمیں بھی سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں کہ یہ حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے کہ جس کی نماز قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. جس کی نماز اچھی اور پوری نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی اچھے اور پورے نکل آئیں گے، اور جس کی نماز بری ثابت ہوگی اس کے باقی اعمال بھی برے ثابت ہوں گے. تو جب یہ اللہ نے ہماری رہنمائی فرما دی، یہ حدیث پاک ہم تک پہنچا دی، ہمیں اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ابھی تو سانس کی لڑی چل رہی ہے، ابھی تو اس پر فکر کی جا سکتی ہے کہ وہ نماز کی کون کون سی خامیاں ہیں، جن خامیوں کی وجہ سے نماز بری نکل آتی ہے. ان خامیوں کی تحقیق کرنا، علماء کی خدمت میں حاضری دینا کہ وہ کون کون سی خامیاں ہیں وہ آپ ہمیں بتائیں، اور ان خامیوں کو اپنی نماز سے نکالنے کی کوشش کرنا. تو یہ کہا جائے گا کہ واقعی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو ان کی رہنمائی کی تھی کہ جس کی نماز بری نکل آئی اس کے سارے اعمال برے نکل آئیں گے. ان خامیوں کو نکالنے کی کوشش کرنا. 1-2 دن مہینے 2 مہینے میں نماز نہیں بن جائے گی. وہ تو جن کو اس بات کی فکر ہوگی کہ ہمیں نماز کی حقیقت تک پہنچنا ہے اور نماز کی
حقیقت تک لانے کے لیے محنت کرنی ہے. جی یہ بات سامنے آ گئی کہ جس کی نماز اچھی نکل آئی اس کے باقی اعمال بھی اچھے نکل آئیں گے. تو وہ نماز کی کون کون سی خوبیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے نماز اچھی نکل آتی ہے؟ ان خوبیوں کی تحقیق کرنا اور ان خوبیوں کو اپنی نماز میں جمع کرنے کی محنت کرنا اور اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگنا کہ یا الہی ہمیں وہ مبارک نماز عطا فرما جو آخرت کے اندر اچھی نکل آئے. کتنی بڑی خسارے کی بات ہے کہ سارے اعمال برے نکل آئیں گے. تو خود بھی محنت کرنا، اوروں کو اس محنت کے لیے تیار کرنا، اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگنا. اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی جہالت کی ظلمتیں مٹ جائیں، علم الہی کا نور دلوں میں اتر جائے. سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں بھی اپنے سیکھنا سکھانا، اللہ کے راستے میں بھی نکل کر سیکھنا سکھانا، تو بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ جل شان ایسی قدرت والے ہیں کہ اس سیکھنے سکھانے پر ہی حق تعالی شان علم الہی کا نور دلوں کی گہرائیوں میں اتارتے ہیں. جہالت کی ظلمتیں مٹ جائیں، علم الہی کا نور دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے. دیکھنے میں چند صفات ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ صفات ان کی حقیقت حاصل ہو جائے تو پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جائے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا تو تم عالم بنو یا طالب علم بنو، یا علم کو توجہ اور دھیان کے ساتھ سننے والے بنو، یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، اور پانچویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. اور پانچویں قسم یہ ہے کہ علم اور علم والوں سے بغض رکھنا. خاتم الانبیاء نے فرمایا کہ اس میں ہلاکت ہے. تو جب ہمیں اللہ پاک نے ہماری رہنمائی فرما دی کہ یا تو تم عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم کو توجہ اور دھیان کے ساتھ سننے والے بنو، یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، اور پانچویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. اور پانچویں قسم علم اور علم والوں سے بغض رکھنا. تو حق تعالی شان کس قدر قدم قدم پر رہنمائی فرماتے ہیں کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ اللہ نے بنائی ہیں، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جو بندوں کے خسارے کا ذریعہ ہے. علم الہی کتنی بڑی دولت ہے. اور اتنی بات ہے، ایک غیب کی خبروں کا علم بہت مبارک ہے. غیب کی خبروں کا علم، اللہ اکبر، بڑی بات ہے. لیکن فرمایا ایک ہے غیب کی خبروں کا علم اور ایک ہے غیب کی خبروں پر یقین. غیب کی خبروں کا علم بھی ہو اور غیب کی خبروں پر یقین بھی ہو تو بیڑا پار ہو جائے گا. تو اس کے لیے بھی محنت کی جائے، اللہ سے رو رو کے مانگا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی حق تعالی شان اپنے کرم کے دروازے کھول دیں. اللہ کی یاد، قدم قدم پر اللہ کی یاد. اللہ اکبر، کیسا مبارک دین حق تعالی شان نے عطا فرمایا کہ کسی جگہ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ یہ میرے ساتھ جڑا رہے. اللہ کی یاد، قدم قدم پر اللہ کی یاد. حق تعالی شانوں کے ہاں یعنی کس قدر اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانے اپنے بندوں پر لٹانا چاہتے ہیں. فرمایا کہ جو تنہائی کے اندر اللہ کا ذکر کرتے ہیں حق تعالی شانوں بھی ان کو یاد کرتے ہیں اس سے. اور مجمع میں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتوں کے مجمع میں اللہ پاک ذکر فرماتے ہیں. اتنی قدردانی ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں ہے. حق تعالی شانوں ہم سب کی تربیت فرمائے. ایک حدیث پاک کا یہ بھی مفہوم ہے، حدیث قدسی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میرا ذکر کرنے والے میرے اپنے آدمی ہیں اور میں ان کو اپنی رحمت سے دور نہیں کرتا. اگر یہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں تو میں ان کا حبیب ہوں، اور گناہوں سے توبہ نہ کریں تو میں ان کا طبیب ہوں کہ ان کو کسی پریشانی میں مبتلا کر کے ان کو گناہوں سے پاک کر دوں. اس قدر اللہ پاک مہربان ہے. تو اس کے لیے بھی محنت کی جائے گی اور اوروں کو اس محنت کے لیے تیار کیا جائے گا تاکہ حق تعالی شان کرم فرما دے کہ جہالت کی ظلمتیں مٹ جائیں، علم الہی کا نور دل میں اتر جائے اور غفلت کی ظلمتیں مٹ جائیں
اور ذکر اللہ کا نور دل میں اتر جائے. جن کو ذکر اللہ کی حقیقت حاصل ہو جاتی ہے وہ اللہ کی یاد سے اپنے دلوں میں چین اور اطمینان حاصل کرتے ہیں. اور ایک طرف اللہ پاک کی لامحدود رحمت کا ذکر کرنے والوں کے دلوں میں راحت اور چین کے سامان پہنچاتا ہے. غرض یہ کہ ذکر کرنے والوں کا دل ہر طرف سے کٹ کر اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور ذکر اللہ کا نور ان کے دلوں کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے. تو خود بھی اس کے لیے محنت کرنا، اوروں کو محنت کے لیے تیار کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ کچھ احکامات جو اللہ پاک نے عطا فرمائے، ایمانیات کے بارے میں احکامات ہیں، عبادات کے بارے میں احکامات ہیں، لیکن بندوں سے متعلق احکامات بہت زیادہ ہیں. بندوں سے متعلق جو احکامات ہیں، جب امت ان احکامات پر چلے گی تو جہاں آخرت کی بڑی بڑی کامیابیاں ملیں گی، دنیا میں بھی پاکیزہ معاشرہ قائم ہو جائے گا. پاکیزہ معاشرہ قائم ہو جائے گا. اللہ نے وہ مبارک احکام عطا فرمائے. بندوں سے متعلق وہ احکامات ہیں جو دلوں کے جوڑ کا ذریعہ ہیں. چھوٹوں کو اللہ نے وہ حکم دیا بڑوں کے بارے میں جو بڑوں کی چاہت ہے، وہ چھوٹوں کا دین ہے، وہ چھوٹوں کا دین ہے. اور جو بڑوں کا دین ہے وہ چھوٹوں کی چاہت ہے. ایسے مبارک احکامات ہیں. چھوٹوں کو کیا حکم ہے کہ وہ بڑوں کا ادب کریں. تو بڑے تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ چھوٹے ہمارا ادب کریں. اگر چھوٹے اللہ کا حکم پورا کریں گے تو بڑے خوشحال ہو جائیں گے. چھوٹوں کا دین بڑوں کی خوشحالی کا ذریعہ، اور بڑوں کا دین چھوٹوں کی خوشحالی کا ذریعہ. بڑوں کو کیا حکم ہے کہ وہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں. تو چھوٹے تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ بڑے ہمارے ساتھ شفقت سے پیش آئیں. بڑے دین پہ چلیں گے چھوٹے خوشحال ہو جائیں گے. بیوی کا دین خامن کی خوشحالی کا ذریعہ. خامن کو اللہ نے وہ احکامات عطا فرمائے بیوی کے بارے میں، خامن اگر اللہ کے احکامات پہ چلیں تو بیویاں خوشحال ہو جائیں. مال والوں کا دین غریب کی خوشحالی کا ذریعہ، اور غریب کا دین مال والوں کی خوشحالی کا ذریعہ. مال والوں کو کتنے احکامات ہیں، صدقات ہیں، زکوٰۃ ہیں، خیرات ہیں، بہت سارے مال کا مصرف بتایا. اور یہاں تک بھی ہے کہ مال والے تحقیق کریں کہ حاجت مند کون ہے اور اس کے دروازے پر چل کے جائیں. تب مال والے جب یہ اللہ کے اس حکم کو پورا کریں گے تو غریب کا دل مال والوں کے ساتھ جڑ جائے گا کہ ہمارے مقدر کی روزی اللہ نے ان کو دی تھی، انہوں نے ہم تک پہنچا دی. کیسا پاکیزہ دین ہے. یعنی احکامات اللہ نے عطا فرمائے ہیں. غریب دین پہ چلیں گے، مال والے خوش ہو جائیں گے. مال والوں کی زندگی میں دین ہوگا تو غریب خوشحال ہو جائیں گے. غریب کی زندگی میں دین ہوگا تو مال والے خوشحال ہو جائیں گے. کیا حکم ہے غریب کے لیے؟ ان مال والوں کے ساز و سامان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں. اگر غریب کی زندگی میں دین ہوگا تو مال والے سکھ کی نیند سوئیں گے. وہ مبارک دین اللہ نے عطا فرمایا. بندوں سے متعلق جو احکامات ہیں وہ دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے. وہ ایک حکم ہے. کیسے اللہ پاک تربیت فرماتے ہیں. قدم قدم پر اچھی اخلاق، آپس میں پاکیزہ معاشرہ قائم کرنے کا ذریعہ ہے. سب کو حکم جو ہے نا وہ دینے کا حکم ہے، لینے کا حکم نہیں ہے. دینے کے احکامات اللہ نے عطا فرمائے. سب کے سب دینے والے بن جائیں گے، کسی کا حق باقی نہیں رہے گا. اور سب کے سب اپنے حق کا مطالبہ کریں گے تو کسی کا بھی ادا نہیں ہوگا. تو ایک ہے دینے کا جذبہ اور ایک ہے لینے کا جذبہ. دینے کا جذبہ اللہ سے مانگنے کی چیز ہے کہ اللہ ہمیں وہ جذبہ عطا فرما کہ ہم تیرے احکامات کو سامنے رکھ کر بندوں کے ساتھ چلیں گے. قدم قدم پر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلیں گے. تو اس کے لیے بھی محنت کی جائے گی. اور جس قدر احکامات زندہ ہوں گے، بندوں سے متعلق جو احکامات زندہ ہوں گے، تو آپس میں دلوں کے اندر محبتیں بڑھتی چلی جائیں گی. جب سب کے سب حق دینے والے بن گئے تو پھر کائیں کا جھگڑا، پھر کائیں کی نفرتیں تو جب ہوتی ہیں جب کسی کا حق رکھا جاتا ہے. تو جب کسی کا حق ہی نہیں رکھتے تو اب کائیں کی نفرت ہوگی، کائیں کا فساد ہوگا. آپس میں دل جڑے ہوئے ہوں گے. آپس کی الفت محبت یہ اللہ جل شانہ کے ہاں اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے. ایک حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں.
یہ نہیں فرمایا کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے، نہیں فرمایا کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور میری محبت ان لوگوں کے لیے بھی واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، اور میری محبت ان لوگوں کے لیے بھی واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ تبلیغ والوں کے تو مزے ہی مزے ہیں، ان کی تو ملاقاتیں کبھی پوری ہوتی نہیں ہیں، خروج میں جائیں گے تو ملاقاتیں، مقام پر جائیں گے تو ملاقاتیں۔ تو خاتم الانبیاء یعنی کس قدر جو ہے نا اللہ رب العزت نے مبارک اخلاق عطا فرمائے کہ جو قدم قدم پر اللہ کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ ہے۔ تو میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اور میری محبت ان لوگوں کے لیے بھی واجب ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر مال خرچ کرتے ہیں۔ تو حق تعالی شان کی محبت کا مل جانا، اللہ اکبر، یہ کس قدر حق تعالی شان کا بڑا انعام ہے کہ اللہ جل شان محبت فرمائے۔ ایک ہے ہم اللہ سے محبت کریں، تو بھی ہم اگر محبت نہ کریں تو کہاں جائیں؟ ہم تو قدم قدم پر اس کے محتاج ہیں، ہماری تو غرض ہے، لیکن حق تعالی شان کی کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت کا مل جانا یہ مالک کا بہت بڑا احسان ہے۔ یوں آتا ہے حق تعالی شان جب کسی سے محبت فرماتے تو جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیتے ہیں کہ جبرائیل فلاں بندے سے مجھے محبت ہے، اور جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو۔ سارے فرشتوں کے سردار ان کی محبت حاصل ہو جاتی ہے، اور پھر اسی پر بس نہیں، پھر اللہ جل شان اپنے کرم کے دروازے کھولتے ہیں کہ آسمانوں کی مخلوق میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں بندے سے اللہ کو محبت ہے، اور ساری آسمانوں کی مخلوق تم بھی اسے محبت کرو۔ کس قدر اللہ پاک مہربان ہے۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، پھر وہ دن بھی اللہ پاک دکھاتے ہیں کہ وہ آسمانوں کی محبت چھن چھن کر زمین پر اترنی شروع ہو جاتی ہے، اور سب سے پہلے جو رجال اللہ اہل اللہ جو سمجھ بوجھ والے ہوتے ہیں، اللہ کے بہت پیارے ہوتے ہیں، ان کے دل میں اس کی محبت آ جاتی ہے، اس کے بعد پھر سب کے دلوں میں محبت آ جاتی ہے۔ ایسے حق تعالی شان و مہربان ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کی تربیت فرمائے، جہاں ہم باقی اللہ کے احکامات پورے کرتے ہیں تو بندوں سے متعلق جو احکامات ہیں ان احکامات کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے میں پورا کرنا، ماں باپ کے بارے میں احکامات، بیوی بچوں کے بارے میں احکامات، پڑوسیوں کے بارے میں احکامات، پڑوسی کے بارے میں احکامات۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا ایک پڑوسی کافر ہے تمہارا ہمسایہ اور ہے کافر، تو اس کا بھی ایک حق ہے، اور ایک پڑوسی ایسا ہے جو تمہارا پڑوسی بھی ہے اور وہ مسلمان بھی ہے، اس کے دو حق ہیں، اور ایک پڑوسی ایسا ہے کہ جو تمہارا پڑوسی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے اور تمہارا رشتہ دار بھی ہے، اس کے تین حق ہیں۔ اب بتائیے کس قدر اللہ جل شان مہربان ہے کہ جب یعنی صلہ رحمی کی جائے گی، اللہ جل شان راضی ہو کر اپنی قدرت سے اللہ پاک دلوں کے اندر محبت پیدا کر دیں گے۔ تو اللہ پاک ہم سب کی تربیت فرمائے، اس کے لیے خود بھی محنت کرنا، اللہ پاک سے رو رو کے دعائیں مانگنا کہ یا الہی ہمیں اخلاق کی حقیقت عطا فرما، یا اللہ جو بندوں سے متعلق احکامات ہیں وہ احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تو خود بھی ان احکامات پہ چلنا، اوروں کو اس کے لیے تیار کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ بھائی جو بھی کام ہو وہ محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، کوئی عمل اللہ کے قبول نہیں ہوتا، اعمال وہی اللہ کے قبول ہوتے ہیں جس میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، نماز پڑھیں گے تو اللہ کو راضی کرنا، یعنی ذکر کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو آپ تعالی شان ہم سب کی تربیت فرمائیں، اس کے لیے بھی محنت بتائی گئی ہے کہ ہم عمل سے پہلے رک جائیں، اپنی نیت کو درست کر لیں، عمل کے درمیان میں بھی اپنی نیت کا جائزہ لے لیں، عمل کرنے کے بعد بھی استغفار کریں، اور اللہ پاک سے رو رو کے مانگیں کہ یا الہی ریاکاری کی ظلمتیں ہمارے اندر سے نکال دے، اخلاص کا نور ہمارے دلوں کی زینت بنا دے۔ اخلاص والوں کی کیا شان ہے،
یہ بڑے بڑے فتنے اخلاص والوں سے دور کیے جاتے ہیں. تو خود بھی اس کے لیے محنت کرنا، اوروں کو محنت کے لیے تیار کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کا ایمان ہے ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاتم الانبیاء ہیں. آپ کے آخری نبی ہونے کی بنا پر نبی والا کام آپ کی پوری امت میں منتقل کیا گیا ہے. ہر امتی کا کام ہے اور پوری کی پوری امت کا کام ہے. ہم سب کا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اللہ پاک نے آپ کی امت کو نبی والا کام عطا فرمایا. تمام انبیاء علیہ السلام کلمے کی آواز کو لے کر اٹھے. اللہ کے غیر سے ہو جانے کا سارے نبیوں نے انکار کیا. اللہ پاک کی قدرت سے سب کچھ اور ہر طرح سے ہو جانے کو سارے نبیوں نے بتلایا. اور اللہ پاک کی لامحدود قدرت سے فائدے حاصل کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے اعمال کے طریقے بتلائے. وہ مبارک اعمال بتلائے جن اعمال پر چلیں گے تو حق تعالی شان راضی ہو کر اللہ رب دونوں جہانوں کی کامیابی کا دروازہ کھولیں گے. وہ اعمال بتلائے. تو جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی کلمے والی بنیاد کو تسلیم کر لیا، یعنی حق تعالی شانوں کی ذات و صفات پر یقین لائے اور انبیاء کرام کے دیے ہوئے اعمال سے وابستگی حاصل کی، وہ پھلے پھولے اور چمکے. اللہ نے ان کو اپنی قدرت سے کامیاب کر دیا. اور جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی کلمے والی بنیاد کو تسلیم نہیں کیا، یعنی حق تعالی شانوں کی ذات و صفات پر یقین لانے کی بجائے اللہ کے غیر پر یقین کیا، جی چاہی زندگی گزاری، تو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا. چاہے ان کے پاس دنیا کے نقشے تھے یا دنیا کے نقشے نہیں تھے، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. تو سب کے آخر میں سب کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی کلمے کی بنیاد پر اٹھایا. جس کلمے کی بنیاد پر پہلے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، وہی مبارک کلمہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام لے کر تشریف لائے. لیکن آپ کی محنت کا میدان اور پہلے نبیوں کی محنت کا میدان، پہلے نبیوں کی محنت کا میدان ایک قوم، ایک قبیلہ، ایک شہر، ایک گھر، اور خاتم الانبیاء کی محنت کا میدان ایک قوم، ایک قبیلہ نہیں ہے، ایک بر اعظم نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا میدان تمام عالم بھر کے انسان اور قیامت تک آنے والے سارے انسان ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی محنت کا میدان قرار دیے گئے. آپ کی محنت اس قدر جامع محنت ہے، تمام عالم بھر کے انسان اور قیامت تک آنے والے سارے انسان. تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس قدر محنت کا میدان وسیع عطا فرمایا، اسی قدر عملہ بھی وسیع عطا فرمایا. اتنا وسیع عملہ عطا فرمایا کہ جو بھی ایمان لے آئے، شہر والے ہوں یا دیہات والے ہوں، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جو بھی ایمان لے آئے وہ نبی کریم علیہ السلام کی دعوت والی محنت میں شامل ہو جائے. نبی کریم علیہ السلام نے شروع ہی دن سے تمام طبقات کو اپنے والی محنت کے ساتھ جوڑا، ہر مسلم کو کلمے کی آواز لگانے والا بنایا. تو اللہ تعالیٰ شان ہم سب کی تربیت فرمائے. اس امت کو جو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے وہ اس مبارک محنت کی وجہ سے اس کی یہ فضیلت ہے. کس قدر اس میں اللہ جل شان اس امت پر مہربان ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر یہ وحی فرمائی کہ داؤد تمہارے بعد ان قریب ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد اور محمد ہوگا، اور وہ سچے اور سردار ہوں گے، اور وہ مجھے ناراض نہیں کریں گے، نہ ہی میں ان سے ناراض ہوں گا، اور میں نے ان کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں کرنے سے پہلے ہی معاف کر دی ہیں. یہاں تک تو نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا داؤد علیہ السلام سے، اور اس امت کے بارے میں فرمایا کہ آپ کی امت میری رحمت سے نوازی ہوئی ہے. میں نے آپ کی امت کو وہ نوافل عطا کیے جو انبیاء کو عطا کیے، اور آپ کی امت پر وہ چیزیں فرض کی جو انبیاء رسولوں پر فرض کی، حتیٰ کہ وہ قیامت کے دن میرے پاس اس حال میں آئیں گے کہ ان کا نور انبیاء کے نور جیسا ہوگا. تو اللہ جل شانہ نے جو یہ جتنے بھی اللہ کے وعدے حق ہیں، یہ صرف نام کی وجہ سے نہیں بلکہ اس امت کو اللہ نے کام عطا فرمایا. تو اللہ پاک ہمارے سب کے حوصلے بلند ہو جائیں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ موقع ہے. اس موقع پر جمع ہونے کا مقصود ہی یہی ہے کہ پوری کی پوری امت کو دعوت والے کام کے لیے اللہ پاک قبول فرما لیں. تو اس میں ایک ہے چلہ لگانا، 3 چلے لگانا، سال لگانا، 7 مہینے لگانا، اور ایک ہے دعوت والے کام کو اپنا کام بنا کے کرنا. تو سب کے سب اس کام کو کام بنانے کے لیے تیار ہیں.
اکیلے کے لیے تیار ہے، اوروں کو بھی تیار کریں گے. تو اللہ جل شان ہمارے حوصلے بلند ہو جائیں. یہ اجتماع کا جو موقع ہے اس وقت اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو یہ اللہ کے خزانے لوٹنے کا موقع ہے. یہ خود بھی بڑی سے بڑی قربانی میں اپنے آپ کو پیش کرنا، اوروں کو بھی اس کے لیے تیار کرنا. تو حق تعالی شان اپنی قدرت سے، اللہ رب العزت اپنی قدرت سے ہمارے حوصلے بلند ہو جائیں اور دور اور دیر کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. تو ایک ہے اس میں یعنی چلہ لگا لیا، 3 چلے لگا لیے اور پھر کسی وقت میں گئے کسی وقت نہیں. جہاں کے لیے کہا جائے، جتنے وقت کے لیے کہا جائے، جس کے ساتھ کہا جائے، سارے مشاغل چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل جائیں. تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے فرمائیں کہ نقد چلے 3 چلے کے لیے مسجد کی پوری جماعت بھی اپنے آپ کو بھی پیش کرے اور اپنی مسجد کی پوری جماعت بھی پیش کرے. فرمائے ماشاء اللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. تشریف رکھے ماشاء اللہ.